السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں یہ وعدہ فرمایا اور زندگی کا اصول بتایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جو کوئی مرد یا عورت نیک اعمال کرے اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے ضرور بضرور حیات طیبہ اس زندگی میں، اس دنیا میں عطا فرمائیں گے۔ حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی۔ اور کئی مفسرین نے حیات طیبہ کا معنی کیا پر لطف زندگی۔ جس انسان کے اعمال اچھے ہوں اللہ اسے زندگی دنیا میں پر لطف زندگی عطا فرماتا ہے، پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے۔ اور ان اعمال کے بدلے میں آخرت میں کیا کرے گا کہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ انسان جو اعمال کرتا ہے اس کا بہترین بدلہ آخرت میں اللہ تعالیٰ دے گا۔ اب اس بندے کی دنیا بھی بدل گئی، دنیا بھی اچھی ہو گئی اور آخرت بھی اچھی ہو گئی۔ اور یہ پر لطف زندگی انسان کی تب بنتی ہے جب انسان کی اعمال صالحہ کی عادت بن جائے، اس کی روٹین اعمال صالحہ، اچھے کام۔ یہ گھریلو زندگی کے اندر، کاروبار کی زندگی میں، دوستوں کی زندگی میں، رشتہ داروں کی زندگی میں انسان کے اگر اعمال اچھے ہوں، اس کی روٹین کے اعمال اچھے ہوں، معاشرے میں اسے کوئی برا نہیں کہتا، نہ گھر والے اسے برا سمجھتے ہیں، نہ دوست اسے برا سمجھتے ہیں، نہ رشتہ دار اسے برا سمجھتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے کو کون برا سمجھے گا؟ اچھے اخلاق سے پیش آنے والے کو کون برا سمجھے گا؟ دوسروں کا خیال رکھنے والوں کو کون برا سمجھے گا؟ کسی کے کام آنے والوں کو کون برا سمجھے گا؟ برا کس وجہ سے انسان ہو جاتا ہے کہ انسان کے اندر کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ اسے برا سمجھتے ہیں۔ یہ عادت کیا ہوتی ہے اور ہم اچھی عادتیں کیسے اختیار کریں، اچھے کاموں کی عادت کیسے ڈالیں، بری عادتیں کیا ہوتی ہیں، بری عادتوں سے چھٹکارا کیسے حاصل کریں۔ عادت کی تعریف ماہر نفسیات نے یہ لکھی ہے سائیکالوجی کے اندر کہ انسان ایک کام بار بار کرے یہاں تک کہ اس کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جائے تو اسے کہتے ہیں عادت۔ بس یہ عادت کی ڈیفینیشن، تعریف۔ کوئی کام انسان بار بار کرے یہاں تک کہ وہ آسانی سے اس سے وہ کام ہونے لگے تو اسے کہتے ہیں عادت۔ اب اگر وہ کام اچھا ہے تو عادت اچھی ہے، اور اگر وہ کام برا ہے تو عادت بری۔ اب یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اچھی عادتیں کون سی ہوتی ہیں، بری عادتیں کون سی ہوتی ہیں۔ اچھی عادتیں، اچھے کام جن کی انسان کو عادت پڑی ہو، اور اچھے کام کیا ہوتے ہیں، برے کام کیا ہوتے ہیں، واضح الفاظ میں ذہن میں رکھ لیجئے گا۔
کوئی گول مول بات نہیں، ایک لکیر کھینچے درمیان میں۔ جو کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہیں وہ اچھے کام ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہیں وہ برے کام ہیں۔ میں نے کہا کوئی گول مول بات نہیں۔ انسان اپنی عادت کو دیکھے، یہ میری عادت قرآن و سنت کے مطابق ہے، اچھی عادت ہے، یہ میری عادت قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ بری عادت ہے۔ اچھی عادت کو کیسے اختیار کریں؟ بہت آسان سی بات، وہ کام بار بار کریں، کام کرنا آسان ہو جائے گا، اس کی عادت پڑ جائے گی۔ نماز پڑھنا مشکل لگ رہا ہے، بار بار پڑھیے، عادت پڑ جائے گی۔ سچ بار بار بولیے، عادت پڑ جائے گی۔ فلاں مجھے کام کی عادت نہیں ہے، جی آپ وہ کام عادت ڈالنا چاہتے ہیں، آپ کو اچھی لگتی ہے وہ عادت، بار بار کیجئے، عادت پڑ جائے گی۔ میرے سے جلدی نہیں سویا جاتا، دیر سے سوتا ہوں، یہ عادت کیسے ڈالوں؟ جی آپ جلدی سونا شروع کر دیں، بار بار کریں گے جلدی سونے کی عادت ہو جائے گی۔ میں صبح فجر کے وقت کیسے اٹھوں، تہجد کے لیے کیسے اٹھوں؟ جی بار بار اٹھیے، عادت پڑ جائے گی۔ میں کیسے وقت کی پابندی کروں؟ جی وقت کی پابندی بار بار کریں، جہاں جانا ہے وقت کی پابندی کریں، اپنے آپ کو نظم میں لے کر آئیں، عادت پڑ جائے گی، وقت پہ آنا آسان ہو جائے گا۔ اچھی عادتیں کیسے اختیار کریں؟ بری عادتوں سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں؟ جب ہمیں عادت کی تعریف سمجھ میں آ گئی کہ کوئی کام بار بار کریں تو وہ آسان ہو جاتا ہے، تو اب اسی کو نیگیٹو لے لیں، اسی کو منفی کر لیں۔ وہ کوئی بری عادت، پکی عادت پڑی ہوئی ہو، اس کو اگر چھوڑنا ہو تو نہ کریں، نہ کرنے کی عادت پڑ جائے گی۔ بہت آسان الفاظ، نہ کریں، وقفہ کر دیں، درمیان وقفہ کر دیں۔ یا بندہ سگریٹ پینے کو چھوڑنا چاہتا ہے، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ آہستہ آہستہ عادت ڈالیں، وقفہ کریں، انشاءاللہ ہو جائے گی، چھوٹ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں تشریف لائے، اس معاشرے سے شراب کی عادت کو اللہ نے چھڑوایا، اور یہ جو میں نے طریقہ بتایا آہستہ آہستہ چھوڑیے، یہ اللہ نے شراب چھڑوانے والے، وہ لوگ جو شراب میں دھت ہوتے تھے نشے میں، ان کے کلچر کا حصہ تھا شراب۔ 3 احکام الگ الگ کر کے نازل کیے تدریجاً۔ پہلا حکم سورۃ البقرہ، پہلا حکم، حرام نہیں کیا، ایک دم حرام نہیں کیا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، جوا بھی ان کی عادت۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ شراب اور جوئے میں بہت سارے فائدے ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے۔ دیکھیے کیسی نفسیاتی تربیت۔ نشے کو ایک دم نہیں چھڑوایا جا سکتا، بڑا غلط کام کرتے ہیں وہ لوگ جو نشے کو ایک وقت چھڑواتے ہیں۔ یہ جو نشے سے دور کرنے والے جتنے ڈاکٹر ہیں، یہ سب آہستہ آہستہ وہ اتنا دور کر دیتے ہیں، وہ نشے سے بالکل نکل جاتا ہے نوجوان، 100% نکل جاتا ہے آج بھی۔ دوسرا حکم نازل ہوا سورۃ النساء کا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، یا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ نشے میں ہو۔ یہ دوسرا حکم نازل ہوا شراب کو حرام ممنوع کرنے کے لیے۔ اب اس میں بھی حرام نہیں کہا، لوگ رک گئے اور رک گئے۔ پھر آخری جو حکم نازل ہوا وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 نازل ہوئی۔ آخری حکم سورہ مائدہ کی آیت 90 اور 91،
انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتہون. دیکھو یہ شراب اور جوا یہ گندگیاں ہیں، حرام ہیں، ان سے بچو، یہ اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں گی، فلاں کر دیں گی، فلاں کر دیں گی. اللہ نے سمجھایا. یہ آخری حکم شراب کی حرمت کا نازل ہوا. اس کے بعد لوگوں نے سب کچھ بہا دیا اور شراب سے اپنے ہاتھ کو روک لیا. نشے تک کی عادت پڑی ہوئی وہ انسان کو تو کیسے چھڑوانی ہے؟ نہ کرنے کی عادت، نہ کرنے کی عادت. اور اگر اب دو قسم کی ہیں بری عادتیں، بری عادتیں دو قسم کی. ایک تو بتا دیا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے، وہ عادتیں بری، جتنے گناہ ہیں، جھوٹ بولنے کی عادت، بد زبانی کی عادت، غیبت کی عادت، چغلخوری کی عادت، حسد کی عادت، فلاں کی عادت، وہ تو ہیں بری. لیکن بعض عادتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو دوسرے لوگ برا سمجھتے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں کوئی منع نہیں کیا. جیسے بہت تازہ واقعہ، شادی ہوئی میاں بیوی، شادی ہوگی لڑکا اور لڑکی، دونوں بڑے پڑھے لکھے، دونوں بڑے پڑھے لکھے، اور شوہر نے کہیں چائے پہ گئے، نئی نئی شادی ہوئی تھی، چائے پہ گئے تو اس نے چائے میں بسکٹ ڈبو کر کھایا. دلہن وہیں سے اٹھ کھڑی، کھلا لے لی. شوہر نے چائے میں بسکٹ ڈبو کر کھایا. یہ ایسا گنوار آدمی، حالانکہ بسکٹ ڈبو کر کھانا گھروں میں عام عادت ہے، لیکن اس کو ناپسند تھا، بیوی کو ناپسند. یہ میں نے بھی ایک مثال دی ہے. کچہری میں چلے جائیں، عدالتوں میں چلے جائیں، فیملی کورٹس میں چلے جائیں، وہاں جتنی خلع کی درخواستیں پڑی ہوئی ہیں اس کو تھوڑا سا کھنگال کے دیکھیں. میں نے خود دیکھا ان درخواستوں کو، خلع کی درخواستوں کو، کہ عورتیں آتی ہیں، وہ جی ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی جی دونوں میاں بیوی کی، میں خلع لینا چاہتی ہوں، طلاق لینا چاہتی ہوں. جب اس کے اندر دیکھا تو معلوم ہوا بالکل سطحی باتیں. یہی عادتیں، یہ بری عادتیں، سطحی باتیں. گھر اجڑ گئے صرف ان عادتوں کی وجہ سے. شوہر کہتا ہے میں نے عادت نہیں بدلنی، بیوی کہتا ہے میں نے عادت نہیں بدلنی. بیوی کہہ رہی میں نے عادت نہیں بدلنی، شوہر کہتا ہے میں نے عادت نہیں بدلنی. یا تو اس کی عادت کو برداشت کر لیجیے یا اپنی عادت بدل لیجیے. یہ ہے گھریلو زندگی بچانے کا اصول. دعا تو مانگتے ہیں کہ اے اللہ ایک ہو جائے، ہم نیک ہو جائیں. اے اللہ میاں بیوی کو ایک بھی کر دے، نیک بھی کر دے. گھر تو تبھی بستے ہیں بس جب ایک ہو جائیں اور نیک ہو جائیں. نیک ہو جائے گا کیا معنی؟ بری عادتیں، جو شرعی بری عادتیں ان کو چھوڑ دیں، اچھی عادتیں اختیار کریں. ایک ہو جائے گا کیا معنی؟ جو قرآن و سنت کے علاوہ عادتیں ہیں، باتیں، ان سے اختلافات کو ختم کر دیں. ہر وقت لڑنے جھگڑنے کی عادت، ہر وقت تانا دینے کی عادت، ہر وقت بدزبانی کی عادت، ہر وقت ٹچکیں لگانے کی عادت، گھروں کو اجاڑ دیا ان باتوں نے، اجاڑ دیا. آج وقت کی بہت بڑی ضرورت کہ انسان اپنے گھروں کو بچانا چاہتا ہے، اپنی خاندانی زندگی کو، اپنے دوستوں کی زندگی کو بچانا چاہتا ہے تو اپنی عادتوں کا تجزیہ کرے. اور آخر میں عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ والا اصول رمضان میں بہت اچھی طرح سکھایا روزے کے ذریعے. رمضان میں شروع میں کھانا پینا بڑا مشکل ہوتا ہے. 10 روزے شروع کے بڑے مشکل گزرتے ہیں کیونکہ 11 مہینے سے کھانے پینے کی عادت پڑی ہوئی تھی. آگے 20 روزے بڑے آسان ہیں کیونکہ اب نہ کھانے کی عادت پڑ گئی، اب نہ کھانے کی عادت پڑ گئی. اور عجیب بات بتاؤ، عید کا دن بڑا مشکل گزرتا ہے. جب کھانا سامنے آتا ہے روزہ، اور پھر ایک دم خیال آتا نہیں آج تو عید کا دن ہے. عید کے دن کھانا مشکل ہو جاتا ہے. کیوں؟ اب نہ کھانے کی عادت پڑ گئی. اللہ نے سمجھایا اے انسان، اگر تجھے نیک کام کرنے کی عادت پڑ جائے تو نیک کام چھوڑنا مشکل ہو جائے، اور گناہ نہ کرنے کی عادت پڑ جائے تو گناہ کرنا مشکل ہو جائے. اللہ ہمیں اپنی اچھی عادتیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بری عادتوں سے جس سے دوسرے بھی تنگ ہوتے ہیں
اللہ ہمیں وہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.